الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی کہ میاں بیوی کی زندگی کی شروعات کیسے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھلایا، اولاد کیوں نافرمان پیدا ہو رہی ہے اور گھروں کے اندر کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ تفصیل سے سن چکے ہیں۔ لیکن اس جمعہ آپ کے سامنے وہ عنوان سے ہٹ کر 25 دسمبر کو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں اور اس کو کرسمس کا نام دیتے ہیں، اس تعلق سے آپ کے سامنے ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے اس ہندوستان کے اندر سارے مذہب کے لوگ یکساں مل کر زندگی گزارتے ہیں اور اپنے اپنی مذہب کی تہوار کے موقع پر، اپنے اپنے مذہب کی عید کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا مسلمانوں کی جب عید آتی ہے تو اس وقت غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب غیر مسلموں کی عید یا تہوار آتا ہے کیا مسلمانوں کے لیے ان کی عید کی مبارکبادی دینا، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپس میں مل کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت پر سارے انسان بھائی بھائی ہیں، اور پڑوسی اگر غیر مسلم ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسلمان ہو تو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسی کو ستانا بڑا گناہ ہے، پڑوسی کو تکلیف دینا بڑا گناہ ہے۔ یہ سارے حقوق اسلام تو بیان فرمائے ہیں، لیکن اسلام کیا ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی غیر مسلم کے تہوار میں، اس تہوار میں ہم شریک ہونا، اس عید میں ہم شریک ہونا یا ان کو مبارکبادی دینا کہاں تک درست ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا واقعتاً 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں؟ آج کے عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آج کے کرسچینوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو سناؤں گا اس کا حکم کیا ہے، کرسمس کا حکم کیا ہے، لیکن آپ پہلے یہ سن لیجئے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں؟ جیسے کہ آج کے عیسائیوں کا عقیدہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنیا کے نظام کو قائم کیا ہے، کرسچین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کون سے سال میں پیدا ہوئے، کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے کا جو طریقہ تھا، کیا وہ عام انسانوں کی طرح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کون ہے اور ان کا خاندان کیا ہے، کیسے ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے؟ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران، جو قرآن مجید کے سب سے بڑی سورتوں میں شمار ہوتا ہے، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جس وقت حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی منت مانگی، انی نذرت لک ما فی بطنی، میرے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، محررن، یہ آزاد ہے، یہ وقف ہے، فتقبل منی، اللہ آپ مجھ سے یہ قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے۔ حضرت عمران ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، ان کی اولاد میں سے ان کی بیوی، عمران کی بیوی حضرت حنہ جن کا نام ہے، ان کا تعلق ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے، خاندان میں سے۔ حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کئے اولادیں ہوئی، کئے بیویاں ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی یعنی کئے اولاد ہیں، تو اس حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد دوسری اور تھی جن کو پیغمبر نہیں بلکہ نبوت نہیں عطا کی گئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت عمران ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، ان کی اولاد سے تعلق رکھنے والے، ان کی بیوی حضرت حنہ موجود ہے۔ تو یہ دونوں بڑے نیک سیرت تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، ان 12 بیٹوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر بھیجے، ان 12 بیٹوں کی اولاد میں سے بھیجے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمران کا زمانہ تھا، اور حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ ذرا ادھر دیکھیے میرے بھائیو، نیچے نظر ڈالیں گے تو نیند بہترین آئے گی، ورنہ یہاں بیٹھ کر سننے کا مطلب نہیں ہوگا۔ ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھو، آپ کو بات سمجھ میں بھی آئے گی اور سمجھنا آسان ہوگا، آگے جا کر اس کو کسی کے سامنے بات کرنا بھی آسان ہوگا۔ اگر نیچے گردن جھکائے بیٹھیں گے تو پھر وہی سکینہ نازل ہوگی اور وہی آسمانوں پر سیر کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے میری طرف دیکھو تاکہ میں آپ کو سمجھانے بھی، بات کرنے میں میرے دلچسپی بھی ہو۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ امامت ایک بہت بڑا منصب اور بہت بڑی ذمہ داری۔ اس زمانے میں بہت سارے علماء بھی موجود تھے۔ تو حضرت عمران کی بیوی بے اولاد تھی، اولاد ان کی کوئی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ گھر کے آنگن میں ٹہلنے کے لیے گئی تو کیا دیکھتی کہ ایک پرندہ، اس کے یہاں چھوٹا سا ایک چڑیا، اس کی چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس سے وہ محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ تو حضرت عمران کی بیوی حنہ کے دل میں یہ
خواہش پیدا ہوئی کہ میرے یہاں بھی اولاد ہو تو کتنا اچھا ہوگا. تو اس وقت یہ منت مانگی تھی. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یا اللہ اگر تو مجھے اولاد دے گا تو وہ اولاد میں آپ کی مسجد بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دیتی ہوں. اس زمانے میں ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی کہ مسجد کی خدمت کرنے کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کر دیا کرتے تھے. اسی لیے مسجد اقصیٰ میں بہت سارے علماء موجود ہوتے تھے جو وہاں کے مسائل، لوگوں کے مسائل، اس لیے وہ زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ علماء کو اپنے گھر کے اندر جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو یہ منت مانگتے تھے کہ میرا بچہ فلاں مسجد کے لیے وقف ہے، فلاں دین کی خدمت کے لیے وقف ہے. تو اس طرح وہ زمانے کے نیک لوگ یہ سوچا کرتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں کے نیک لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ ہوا تو میں اسے انجینئر، ڈاکٹر بناؤں گا، میں فلاں چیز بناؤں گا، فلاں بہترین نوکری اسے لا کر دوں گا، فلاں ایسا پڑھاؤں گا. اس طرح کے خیالات. جیسے انسان کی دینداری بدل جاتی ہے، اس کی نسل بھی دینداری سے ہٹ کر دنیا داری میں لگ جاتی ہے. جب یہ انسان اپنی اولاد کی نشو و نما نہیں کر سکا، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکا، وہ اولاد آگے جانے کے بعد ماں باپ کے مرتے ہی وہ اولاد اپنے ماں باپ کو چٹکیوں میں بھول جاتی ہے. تو اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی 80 سال کی عمر ہو گئی تھی، لیکن ایک مرتبہ رونے لگے تو ان کی اولاد نے پوچھا کہ ابا جان کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ میرے والد ماجد جب میں بلوغت کی عمر کو پہنچا تھا، جب میں عالم بن چکا تھا، اس وقت میرے والد یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں میرے مرنے کے بعد بھول نہ جانا. یہ جملہ مجھے آج تک اب میرے کان میں گونج رہا ہے، 80 سال کی عمر تک. یہ ہوتی نیک اولاد. تو اس لیے جو ماں باپ نیک ہوتے ہیں ان کی خواہش بھی یہ ہوتی کہ میرے بچے بھی نیک بن جائیں، میرے بچے ایسے نیک بنے کہ ہمارے مرنے کے بعد کبھی ہمیں بھول نہ پائے. تو حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ نے اللہ سے یہ منت مانگی تھی کہ اللہ اگر آپ اولاد دیں گے تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرایا اور بچے کی ولادت کا بہت تفصیلی واقعہ میں شارٹ کٹ میں کہہ رہا ہوں. بچے کی ولادت کا وقت آیا. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جب بچہ پیدا ہوا تو کیا دیکھتی ہے؟ وہ بچہ نہیں ہے بلکہ بچی ہے. تو ان کو بڑا افسوس ہوا، میں تو بچے کی منت مانگی تھی کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو مسجد اقصیٰ کے لیے میں وقف کر دوں گی، دین کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی، لیکن یہاں بچی پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ بچی نہ مسجد میں آ سکتی ہے، نہ مردوں کے ساتھ اٹھ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، نہ مردوں کے ساتھ بات کر سکتی ہے. جو خدمت دین کی مرد کر سکتے ہیں وہ بچی کہاں سے کر سکتی ہے؟ تو یہ ذرا افسوس کا اظہار ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ حنہ آپ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ بچہ دینا ہے کہ بچی دینا ہے. آپ مانگی تھی بچہ، میں نے بچی دیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ بچی جو میں نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ بچی کی قدر، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس بچے کو جو تم مانگ رہی تھی اس سے کہیں زیادہ اس کی قدر و منزلت ہے. تو اس وقت حضرت حنہ نے نام رکھا مریم. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. نام رکھنے کے بعد اس بچی کو دودھ پینے والی بچی ہاتھ میں اٹھا لی، سیدھا مسجد اقصیٰ کی طرف نکل گئی. وہ زمانہ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ تھا جو پیغمبر موجود تھے. تو یہ ہاتھ میں لے کر مسجد اقصیٰ کے پاس چلی گئی تو سارے علماء وہاں پر جمع ہو گئے. حضرت زکریا علیہ السلام بھی آ گئے اور یہ حضرت حنہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سالی بھی لگتی ہیں. ان کی بہن حضرت عیسیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی ہیں. تو گویا مریم علیہ السلام کی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو اور خلئی لگتے تھے. سارے بیت المقدس میں جتنے علماء تھے وہ سب کے سب حاضر ہو گئے.
تو حضرت حنا نے فرمایا کہ میں نے بچے کی منت مانگی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بچہ دیا تو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گا، وقف کر دوں گی، تو لہٰذا اللہ نے مجھے بچی دی ہے، لیکن میں اپنی منت کو پوری کرنے کے لیے آئی ہوں، لو یہ بچی مسجد اقصی کے لیے وقف ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اور سارے علماء اس بچی کو اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور ہر ایک بھی اس بچی کی کفالت، اس بچی کو پالنے کی ذمہ داری، اس بچی کی نگرانی اور حفاظت کی ذمہ داری ہر ایک عالم بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے کہ میں اس بچی کو پالوں گا، میں اس بچی کی نگرانی کروں گا۔ لیکن جب سب آپس میں آگے بڑھنے لگے، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، لہٰذا میں اس بچی کا رشتہ دار بھی ہوں، اس بچی کا خالو بھی لگتا ہوں، لہٰذا میں اس بچی کو میں پال لوں گا۔ تو علماء نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، سب جب آ کر مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے میں شریک ہے مطالبہ کرنے والوں میں۔ کیا کریں گے؟ قرعہ ڈالیں گے۔ کیا قرعہ تھا؟ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ علماء تھے، علماء کے عالم کے پاس ہر ایک کے پاس قلم ہوتا ہے، اس قلم کے ذریعے نبی کے احکامات کو وہ قلم بند کرتا ہے، شریعت کے احکامات کو وہ قلم بند کرتا ہے، تو ان کے پاس اس زمانے کے اندر تانبے کے قلم تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو فلاں ندی کے پاس، فلاں دریا کے پاس چلے جائے، اور جو عالم ہو وہ عالم اپنا وہ قلم، جس قلم سے وہ شریعت کو لکھتا ہو، شریعت کے احکامات لکھتا ہو، وہ اپنا قلم اس دریا کے اندر ڈال دیں گے۔ جس کا قلم ڈوب گیا وہ تو ہار گیا، جس کا قلم پانی کے اوپر تیرتا رہا اور قلم واپس سمت میں آتا رہا تو وہ اس بچے کی کفالت کرے گا۔ سارے علماء اور زکریا علیہ السلام قلم لے کر گئے اور اس دریا کے اندر ڈالا، تو ساروں کے قلم ڈوب گئے سوائے زکریا علیہ السلام کے۔ تانبا ہوتا نا، یہ اوپر تیرنے والی چیز نہیں ہوتی، جیسے لوہا ہے، تانبا ہے، تانبا جیسے ہی ڈال دیتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے، لوہا جیسے ہی پانی میں ڈالتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر رہا، تیرتا رہا اور واپس سمت میں آتا رہا، جیسے موج ادھر آتی رہی تو موج کے مخالف سمت میں یہ قلم آتا رہا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو بھی یہی منظور ہے کہ اس بچے کی کفالت، اس بچے کی پرورش میں ہی کروں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ نے اس کو ایسے قبول کیا، منت مانگی تھی لڑکے کی اور بیت المقدس کے لیے وقف کرنے کی منت مانگی تھی، لیکن اللہ نے لڑکی دی، لڑکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا کام لیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اولاد تو ہر ایک جنا چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر اولاد ہو، لیکن کبھی ہم لوگوں نے یہ منت مانگی کہ اگر میری اولاد میں سے لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا؟ کبھی اپنی خبر کے بارے میں سوچا ہم لوگوں نے؟ منتیں مانتے ہیں کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا تو میں اسے وہاں جا کر یعنی گنڈو ماروں گا، وہاں جا کر میں بکرا کاٹ کے لوگوں کو کھلاؤں گا، یہی منتیں ہماری رہ گئی۔ فلاں خبر کے پاس میں چادر چڑھا دوں گا۔ تو میرے بھائیو، ہماری دینی سطح کہاں تک گر چکی ہے دیکھیے۔ اگر آج کی قوم نے اپنے گھروں کے اندر علماء کو پیدا نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو نماز جنازہ پڑھانے والے نہیں ملیں گے، آپ کو امامت کرنے والے نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے ہمارے گھروں کے اندر، ایک خاندان کے اندر ایک عالم بنا لو۔ ہمارا فلاں خاندان ہے، فلاں خاندان کے اندر ایک عالم، ایک حافظ قرآن۔ نہیں، دنیا کیسی چلتی ہے ہم لوگ ویسے ہی چلیں گے۔ کیا کوئی حافظ قرآن، کیا عالم دین کوئی بھوکا رہا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی نہیں دے رہا ہے؟ زمین پر جتنے لوگ چل رہے ہیں وہ سب سے زیادہ برکت والی روزی اللہ علماء کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں نے روزی کے بارے میں سوچ لیا کہ اگر میرے بچے کو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا تو پھر یہ مسجد کا امام بنے گا، مسجد میں کتنی تنخواہیں ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے۔ تو میرے بھائیو،
اس بات سے تمہیں دھوکے میں نہ آئیں، زندگی ختم ہوگی، ایک دن مر جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، لیکن وہ بچہ ماں باپ کی صحیح قدر کر سکے گا جو بچہ اپنے سینے کے اندر نور نبوت کو رکھا ہوا ہو۔ ہمارے نبی مالدار بن کر نہیں گئے دنیا سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا تھا کہ اگر آپ مالداری والی نبوت چاہیے تو سونے کے پہاڑ بنا کر آپ کے پیچھے لگا دوں گا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنے رزق کا ذمہ نہیں اٹھا لیا کہ بھئی فلاں گھر میں انسان پیدا ہوا ہے، اسے عالم بنا لینے کی وجہ سے میرے پاس رزق نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رزق کے خزانے میں کمی آ جائے؟ تو میرے بھائیو، اسی لیے اپنے خاندان کے اندر ایک عالم بنا لو، کم از کم ایک عالم جو ہمارے گھروں کی صحیح طریقے سے رہنمائی کرے، حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، مرنے کے بعد کم از کم ماں باپ کو یاد کر سکے، اور وہ جو جن کی خدمت کرے گا وہ سارا ثواب ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایسے پرورش فرمائی کہ عام بچوں کی طرح ان کی زندگی الگ تھی۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جو بچہ جلالین کی تفسیر کے اندر آتا ہے، 1 سال میں بچہ جو بڑھتا ہے نا، اب بچہ پیدا ہونے کے بعد 1 سال میں وہ کم از کم بیٹھنے کے قابل یا کھڑنے کے قابل ہوتا ہے، تھوڑا سا عمر گئی تو چلنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قبول کیا، جو بچہ 1 سال میں پروان چڑھتا تھا وہ 1 دن میں پروان چڑھتی تھی، ایک ہی دن میں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت فرمائی، اور بہت جلد بڑی ہو گئی ان کا جسم کا ساخت، ایک دم بہت جلد۔ تو اندازہ لگاؤ کہ 1 سال میں بڑا ہونے والا بچہ 1 دن میں بڑا ہو جائے تو کتنے دن میں 7 سال کا بچہ ہونا بولے تو 7 دن میں 7 سال کی بچی ہو گئی، 10 سال میں جو بچہ ہوتا ہے وہ 10 دن میں ہو گئی۔ دیکھو عجیب قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصی کے بازو میں جو آج فلسطین کے اندر موجود ہے ایک کمرہ بنایا حضرت مریم علیہ السلام کے واسطے، اس کمرے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا، یہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتی تھی، 24 گھنٹے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا علیہ السلام نگرانی کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک اپنے یعنی بھانجی کے پاس جاتے تھے اور ان کی نگرانی کرتے تھے، کہیں باہر جانا ہوتا تو یعنی اس کمرے کو قفل ڈال کر چلے جاتے تھے، جب تک واپس نہیں آتے اس وقت حضرت مریم اسی کمرے کے اندر موجود ہوتی تھی اور عبادت میں مشغول ہوتی۔ جب حضرت زکریا واپس آ جاتے اپنی بھانجی کو اپنے گھر لے کے چلے جاتے، اس لیے کہ ان کے گھر کے اندر ان کی خالہ موجود ہوتی تھی، رات میں خالہ کے پاس ٹھہراتے، دن میں مسجد اقصی میں ان کو ٹھہراتے، دن میں مکمل طور پر عبادت میں لگ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سردی کے موسم کے پھل گرمی کے موسم میں ملنے لگے، گرمی کے موسم کے پھل سردی کے موسم میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موجود آئے۔ تو حضرت زکریا دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کہاں سے پھل آئے، اب تو موسم سردی کا موسم چل رہا ہے، اب تو سردی کے موسم کے یہ پھل ہونا چاہیے تھا، یہ گرمی کے موسم کے پھل آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ قال انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ سارا پھل فروٹ جو دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت، حضرت مریم علیہ السلام بچپن سے کیسے نشو نما ہوئے، اس کی قدرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی قرآن مجید کے اندر ذکر فرما رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو رزق کے بارے میں اللہ پر یقین نہیں ہے کہ میں کماؤں گا تو مجھے رزق ملے گا، میں نہیں کماؤں گا تو مجھے رزق نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کا عقیدہ مسلمانوں نے رکھا ہے جو سراسر باطل اور غلط ہے۔
تو پھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں تھی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام. جب بالغ ہو گئیں تو بالغ ہونے کے بعد جیسے عورتوں کو ڈیٹس ہوتے ہیں اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا گاؤں چھوڑ کر ایک جنگل میں پانی نہانے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے نکل چکی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. یہ سورہ آل عمران میں ہے. سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. وہاں جا کر ایک کپڑا باندھ دی اور پاکی حاصل کر کے جیسے ہی باہر آئی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آ گئے. تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر گھبرا گئی. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آ گئے. تو اس وقت حضرت مریم کی حیا اور پاک دامانی سنیے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. اگر تو رحمان سے ڈرتا ہے تو یہاں سے نکل کر چلے جا. میں ایک عورت ہوں اور عورت کے پاس میں ایک تنہا ہوں، اکیلی ہوں. اکیلی حالت میں مرد نہیں ہونا چاہیے. اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے یہاں سے نکل کر چلے جا. یہ حیا اور پاک دامانی ہماری بچیوں کے اندر آج کے زمانے میں ختم ہو چکی ہے. کسی مرد بچے کو بات کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. آج کی عورتیں گلی میں چلنے والے پھرنے والوں کو بات کرنے کے لیے بھی بہت بےتاب اور ایسی نظر آتے ہیں گویا یہ پرانے دوست ہیں. حیا اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مرد کسی عورت کے سامنے آ جائے تو وہ اپنی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاتے ہوئے وہاں سے نکل کر چلے جائے. یہ حیا کا تقاضا ہے. تو میرے بھائیوں، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. میں اللہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک لڑکا عطا فرماؤں. تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا کہ مجھے کیسے لڑکا ہوگا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. دو چیزیں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کیسے لڑکا ہوگا. میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور میں باغی عورت بھی نہیں ہوں کہ میرے جسم کو کوئی پرایا مرد ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے. میں پاکیزہ عورت ہوں. میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے. مجھے بچہ کیسے ہوگا. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح ہوگا. اللہ اس بچے کو دے کر ایک نشانی دینا چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک علامت دینا چاہتے ہیں. وكان امرا مقضيا. یہ ہو کر ہی رہے گا. تو تفسیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آستین ہے اس آستین کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پھونک ماری تو ان کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر گیا. اسی لیے میرے بھائیوں، بچہ کون دینے والا ہے؟ نمن پلی کے کٹے والے بچے دیتے ہیں یا قبر کا کوئی اللہ کا ولی بچہ دینے والا ہے؟ کیوں ہم لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں؟ جو اللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی انسان سے نہیں پیدا کیا، خالص زمین کی مٹی سے، چکنی مٹی سے پیدا کیا، اور جو اللہ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر عورت کے
صرف مرد سے پیدا کیا، اور جو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کیا، کیا وہ اللہ مرد اور عورت کے ذریعے سے اللہ اولاد نہیں دیں گے؟ تو اس لیے لوگ اولاد کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے جگہ جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ اگر نصیب میں تقدیر میں اولاد لکھی ہوئی ہو ضرور مل کر ہی رہتی ہے، اگر تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہو، چاہے کتنے بھی درگاہوں کے چکر لگا لے، چاہے کتنے بھی مندروں کے پھیرے پھیر لے، لوگ اولاد کے لیے مندروں کو بھی جانا شروع کر دیا ہے، لوگ اولاد کے لیے کافروں کے پاس جا کر گھٹنے ٹیک چکے ہیں، ان کے کفریہ اعمال کرنے لگے ہیں، لوگ اولاد کے لیے سام کے پٹوں کے اندر یعنی دودھ بھی ڈالنا شروع کر دیے ہیں، لوگ اولاد کے لیے جھاڑوں کے اطراف گھومنے لگے ہیں، طواف کرنے لگے ہیں، اور جھاڑوں کے پاس طرح طرح کے شرکیہ کام کرنے لگے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے اولاد کا دینا کہ نہ دینا۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، اولاد سے محروم کر دیتے ہیں۔ سارے دنیا کے ڈاکٹر مل کر کسی کو، اگرچہ کہ آج کل کے دور کے اندر کئی ٹیکنالوجیز آ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اولاد ہونا چاہے اور اللہ نے اس کی تقدیر میں اولاد کو محروم کر چکا ہے، زندگی بھر اولاد نہیں ہوگی۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ حمل ٹھہر گیا، جیسے ہی حمل ٹھہرا مفسرین فرماتے ہیں اس کے بعد فوراً درد ذہ شروع ہو گیا، ڈیلیوری کے درد شروع ہو گئے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کاش کہ اس تکلیف سے میں مر جاتی، کاش اس تکلیف سے میں مر جاتی۔ اس لیے یہ کوئی دنیا کے درد سے یہ منت نہیں مانگ رہے ہیں، یعنی یہ نہیں سوچ رہے ہیں دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے۔ لوگ بولتے نہیں موت آگی تو اچھا کرو، ایسی موت کی تمنا جو دنیا کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو جائے، غموں میں مبتلا ہو جائے، اور غموں میں مبتلا ہو کر موت کو مانگنا ناجائز ہے۔ یہ اللہ کے لیے قربانی ہو رہی ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی کر رہا ہے اور اللہ کے دین کے اندر موت کی تمنا کر رہا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے مجھے موت آ جائے تو کتنا اچھا ہے، تو یہ موت جائز ہے، یہ موت مانگنا جائز ہے۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ مجھے بچہ ہوگا، میں لے کے جاؤں گی، لوگ مجھے پوچھیں گے کہاں سے بچہ آیا ہے، آپ کا کوئی شوہر نہیں، شادی نہیں، کہاں سے آیا ہے، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ تو میرا حال میں شارٹ کٹ میں آگے اصل مقصد کو آنا چاہ رہا ہوں۔ یہ انشاءاللہ کسی جمعہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کیا 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 ہے۔ تو میرا حال اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، چھوٹا دودھ پینے والا بچہ، ان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت مریم آئی تو اللہ نے فرما دیا تھا کوئی آدمی آپ کو بات کرے گا تو آپ ہرگز جواب نہیں دینا ہے، آپ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ وہ زمانے کا روزہ کھانا پینے کے علاوہ لوگوں سے بات کرنا بھی ممنوع تھا، وہ زمانے کا روزہ۔ تو کوئی پوچھے آپ کو، کوئی بات کرے تو آپ کہہ دینا میں روزے سے ہوں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ مریم جیسے ہی لے کر گئی تو لوگوں نے انگلیاں بٹانا شروع کرے، مریم تو نے کیا کیا یہ کام، کہاں سے بچہ آ گیا، تیرے ماں باپ تو بڑے پوتر تھے، پاکیزہ تھے، ارے تیری ماں تو حنا کتنی نیک سیرت عورت، تیرا باپ تو تیرا نانا تیری نانی حنا کتنی پاک پوتر عورت ہے، اور تیرا نانا جو ہے یہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نانا حضرت عمران یہ کتنے عظیم امام تھے، بیت المقدس کے امام تھے، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کچھ جواب نہیں دی، مجھے نہیں پوچھنا ہے، اس بچے کو پوچھ لو۔
تو لوگوں نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ دودھ پینے والا بچہ بات کر سکتا ہے، یہ گہوارے میں کا بچہ بات کر سکتا ہے، ہم کیسے اس کو بات کریں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان عطا فرمائی۔ اس وقت بڑے مجمع کے اندر دودھ پینے والا ایک دن کا بچہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت مریم ہاتھ میں لے کر آئی تھی پاک ہونے کے لیے، لیکن یہاں بچہ اللہ نے بغیر مرد کے عطا فرمایا، اور اس بچے کو لے کر آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر لائی۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے بچے کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ مجھے بابرکت بنائے گا میں جہاں کہیں بھی رہوں، واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، جب تک میں زندہ رہوں۔ دیکھو پچھلے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی کے پہلے کے پیغمبر، ان کو بھی نماز زکوٰۃ کا حکم ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو خالی جمعہ ٹو جمعہ نماز کا، اس کے علاوہ فجر بھی غائب، ظہر بھی غائب۔ اب اتنا بڑا مجمع کب دیکھنے کو ملتا بولے تو یا تو کیا تو بھی لاک ڈاؤن گک ڈاؤن آ گیا بولے تو کیا تو بھی بھاگ لگاتی ذرا ذرا ہوں ڈر کو، وہ بھی نہیں تو کاروبار میں ہم مسلمان ایسے ملوث ہو گئے، اللہ کے مار پہ مار دیکھ رہے ہیں لیکن عقل نہیں آ رہی ہم لوگوں کو۔ دنیا کے حالات ایسے بدتر سے بدتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دماغوں کے اندر وہ عقل، وہ صلاحیت سوچنے کی ختم ہو گئی، اپنی خبر کی یاد ختم ہو گئی، اپنی فکر کی آخرت کی فکر ختم ہو گئی، بے غفلت طور پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جمعے کی نماز پڑھ لے تو اللہ کے اوپر ہم نے بڑا احسان کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک ایک نماز چھوڑنے پر اگر آپ کے سامنے وہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنا دوں، کتنا بھی سنا دو، وہ دیکھیں گے حضرت بعد میں دیکھ لیں گے، وہ سب تمہیں کتنا بھی سناؤ، ہمیں جمعہ سے جمعہ چاہتے سو، مسجد بھرتی ہے جمعہ سے جمعہ، باقی وقتوں میں ہماری مرضی بھائی، وہ دکان تمہیں چلاتی ہیں، نماز چھوڑال کو، گھر کے اندر کے سارے کام کاج تمہیں دیکھتی ہیں، جبکہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا حکم کر رہے ہیں، نبیوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم کر رہے ہیں، جب تک زندگی رہے اس وقت تک حضرت عیسیٰ چھوٹے بچے، دودھ پینے والے بچے بول رہے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے اللہ حکم کر رہے ہیں نماز کا، وَالزَّكَاةِ زکوٰۃ کا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میری زندگی رہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کو سننے کے بعد ساری انسانیت کی عقل حیران۔ یہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ کہ جو بچہ، دودھ پینے والا بچہ اتنا بہترین تقریر کیا ہوا ہے، اپنی ماں کی براعت ظاہر کر رہا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی حرام نسل کا نہیں ہوں، میرا باپ نہیں ہے، باپ کے بغیر اللہ نے مجھے میری ماں کے ساتھ مجھے پیدا کیا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اب آئیے یہ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہماری اس امت کا کیا تعلق ہے، اس لیے کہ وہ انشاءاللہ قیامت کی علامتوں کے سلسلے میں جب آپ کے سامنے بات آئے گی تو اس وقت میں آپ کو یہ ساری تفصیل واقعہ آپ کے سامنے سناؤں گا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ کہاں اور کب پیدا ہوئے، کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے؟ کسی تاریخ کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، کسی تاریخ کے اندر، نہ ان کی بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، نہ کسی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے 25 دسمبر کو کرسمس بنانے کا کیوں تہیہ کر لیا، اور کیا کرسمس بنا سکتے ہیں؟ کرسمس کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو اللہ نے بائبل انجیل عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل وہ آج کے یہودی ہے نا، اسرائیل کے رہنے والے، اسرائیل، وہ ان کو بولتے ہیں اسرائیل، اصل میں اسرائیل ہے وہ۔ تو یہ ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی دشمنی کی کہ مارنے کا پلان بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر۔ تو اب وہاں پر یہودی اور عیسائیوں میں جنگیں ہوئی، بہت لمبی تفصیل ہے۔ تو اب یہودی اور عیسائی جنگیں چلے، پھر عیسائی ایک مذہب قائم ہوا، لیکن جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے۔ پھر جیسے جیسے زمانہ گزرا، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور ایک جماعت ایسی بن گئی کہ نہیں یہ خود اللہ ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد۔ کافروں نے کیا کیا کہ تین خدا بنا لیے، ایک مریم کو خدا بنا لیا، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو خدا بنا لیا، ایک اللہ کو، یہ تینوں کو یہ اللہ کہنے لگے۔ تو اللہ فرماتے اللہ ایک ہے۔ تو اب ایسا عقیدہ رکھنے والا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانے اور حضرت عیسیٰ کی ماں مریم علیہ السلام کو خدا مانے، تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کے کرسچین جو ہے نا یہ کافر ہیں، آج کے جو کرسچین ہیں نا یہ کافر ہیں، اسی لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے اسے بیت اللحم کہتے ہیں، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر میں پیدا نہیں ہوئے، تو کب پیدا ہوئے اس کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو پھر 25 دسمبر کو یہ لوگ کرسمس جو منا رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ 325 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 325 سال کے بعد ایک بادشاہ عیسائیوں کا، کرسچنوں کا بادشاہ بنا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سورج کی پوجا کرنے والے اس دن ایک بہت بڑا تہوار مناتے تھے، بڑا جشن کرتے تھے۔ سورج کی پوجا کرنے والے ایک ایسا جشن مناتے تھے، اس جشن کو دیکھ کر اس نے اپنے راجیہ میں، جیسا کہ آدمی کو جب کرسی ملتی نا، کیا کیا کی قانون ڈالتا انہیں سمجھتا کہ میری کرسی ہمیشہ رہنے والی کروں۔ کسی بھی کرسی ہمیشہ رہتی ہے لیکن کرسی پر بیٹھنے والا ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہندوستان کی کرسی 70 سالوں سے جو لگ بھگ، یعنی ہندوستان آزاد ہونے کے بعد کتنے بادشاہ اس پر گئے ہیں، کتنے پرائم منسٹر چلے گئے ہیں، لیکن آج کے بیٹھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ رہیں گے، کرسی ہمیشہ رہے گی لیکن کرسی پر بیٹھنے والا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو اس زمانے کا عیسائی بادشاہ نے کیا کیا، ٹھیک ہے ہم حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس دن ہم حضرت عیسیٰ کی ولادت برتھڈے کا جشن منائیں گے۔ کرسمس کوئی اور چیز نہیں، حضرت عیسیٰ کا برتھڈے، جیسا کہ مسلمان ہمارے نبی کا برتھڈے میلاد النبی کے موقع پر مناتے ہیں، سیم ایسا نہیں۔ عیسائیاں کیسے کر، اس کی بھی تاریخ ویسا 600۔ عیسائی بادشاہ کو دیکھ کر مسلمان بادشاہ کو ذرا جوش آ گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھڈے مرا رہے ہیں، ہم ہمارے نبی کے اور زیادہ ہم غلام ہیں اور زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو اس لیے انہوں نے میلاد شروع کر دیا۔ وہ میلاد چلتے چلتے آج لوگوں میں اتنا غلط طریقے سے ہو گیا کہ وہ میلاد کے موقع پر ناجائز رسمیں کرنا شروع کر دیے، ناچ گانا شروع کر دیے، ڈول باجے شروع کر دیے، جلوسیں شروع کر دیے۔ تو اس طرح اس نے کرسمس 25 دسمبر سے منانا شروع کیا، تو آج تک یہ لوگ 25 دسمبر کا کرسمس منا رہے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھڈے منا رہے ہیں۔ تو اب مسلمان ہیپی میری بولنا، ہیپی کرسمس بولنا کسی مسلمان کے لیے جائز بھی نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ واٹس ایپ میں آتے نا، اب سٹیٹس میں لوگ لگاتے ہیں نہیں ہمارا دوست کرسچین ہے، اب تو یہ حکومت جو اب موجودہ حکومت آندھرا پردیش کی ہے نا، اس نے یہ تو کرسچین ہے، جو ہمارا سی ایم ہے نا یہ کرسچین ہے، اور آندھرا پردیش کے اندر پورے ہندوستان میں کرسچینٹی جو پھیلی ہوئی ہے وہ
آندھرا پردیش کے اندر سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے. بہت سارے مسلمان کرسچین ہو چکے ہیں, عیسائی ہو چکے ہیں. 1 سال پہلے کی رپورٹ ہے 14,000 یہ چرچ بنا چکا ہے آندھرا پردیش کے اندر. کڑپا ضلع میں, چتور ضلع میں یہ چند ایسے کھیڑے ہیں, کھیڑے کرسچین بن چکے ہیں. تو میرے بھائیوں, اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. 25 دسمبر آ جائے تو اگرچہ اپنا خاص دوست ہی کیوں نہ ہو, کمپنی میں ایک ساتھ کام کرنے والا کیوں نہ ہو, اس کو مبارکبادی دینا یا ہیپی کرسمس کہنا یا ہیپی میری کہنا یہ مسلمان کے لیے ناجائز اور حرام ہے. اس لیے کہ کرسمس نہ مسلمانہ بھی ایسا آ گئے ہیں, انہوں سے مسلمانہ بھی ویسا کر رہے ہیں. بیٹا پیدا ہوا تو اس کا برتھ ڈے منانا, کیا بولے تو اب اسکولوں میں, یہاں یہ اسکول میں بھی چلتا رہا تھا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. مسلمان ہیں, مسلمانوں کے اسکولوں میں یہ حالت ہے کہ برتھ ڈے بڑے فخر کے ساتھ کوئی بچہ برتھ ڈے کی نوٹس لے کر آئے, برتھ ڈے کا یہ لے کر آئے, لیکن ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کیا مسلمان اپنی اولاد کا برتھ ڈے منا سکتا ہے. میرے بھائیوں, ہمارا ایمان کہاں تک چلا گیا. اللہ کے نبی کی وہ سچی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب میری امت یہود و نصارہ کے طریقے پر قدم بقدم چلے گی. انہوں جیسا چلتی گی, انہوں چڈی پہنے تو انہوں بھی چڈی پہنتی, انہوں جیسا کٹنگ کرے گی انہوں بھی ایسی کٹنگ, انہوں کیسا کپڑا پہنے انہوں بھی ایسا کپڑا, انہوں برتھ ڈے منا رہے انہوں بھی برتھ ڈے منائے, انہوں کرسمس کرے انہوں بھی کرسمس کرے, انہوں جنوری فرسٹ کرے انہوں بھی جنوری فرسٹ کرے, انہوں جیسا چلتی کی ویسا میری امت. یہاں تک کہ اللہ کے نبی مثال دے کر فرمایا, گوہ معلوم ہے آپ کو, گور پوڑ, جسے بہت سارے لوگ پوچھتے بھی نہیں یہ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے, کھا لیتے ہیں, اسے بولتے ہیں کہ اس کا تیل گڑیوں کو اچھا ہے, یہ کیا کہ بہانے بنا کر. وہ گو جس بل میں جاتی ہو, گو بل میں چلی جاتی ہے نا اندر چھپنے کے لیے, اگر یہود و نصارہ گوہ کے بل میں گھس گئے تو میری امت اس بل میں گھسے گی, ان کے طریقے پر ہو بہو چلے گی. تو میرے بھائیوں, اسی لیے برتھ ڈے نہ مسلمان منا سکتا ہے نہ نبی کا امت منا سکتا ہے, چاہے آپ کا بچہ آپ کے لیے کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو. کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے بچے کو, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہ بچہ پیدا ہو کے 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, کیا اس کا مطلب خبر کے اندر نہیں جائے گا آپ کا بچہ خالی پیدا ہوتا ہی رہے گا 20 سال تک, 50 سال تک پیدا ہی ہوتا ہی رہے گا, پیدائش کی خوشی منائی جاتی رہے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں, یہ کرسچینوں کا طریقہ ہے کہ برتھ ڈے منانا, یہ خود اپنے خدا کو خدا کہہ رہے ہیں, الٹا ان کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اس امت میں آخر میں آنے والے ہیں بطور نبی کے نہیں, اس امت کے خلیفہ بن کر. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ کسی بھی طرح کے اس طرح کے کرسمس کے فنکشنوں میں یا مبارکبادیوں میں یہ ہمیں حصہ لینا نہیں چاہیے, اور اپنے بچوں کا برتھ ڈے بھی منانا چھوڑ دو. جس قوم کا طریقہ اپناتا ہے, چاہے کرسچین کا طریقہ اپنائے, وہ کرسچین بن جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کا طریقہ اپنایا وہ اسی قوم میں سے ہو جاتا ہے. تو اب جیسا ہمارے مسلمانوں کے بچے بچیاں, ہمارے مسلمانوں کے نوجوان جس طریقے کو فالو ہو رہے ہیں, جو کوئی ہیرو جس طرح کا طریقہ اپناتا ہے کہ بال کا طریقہ, اور اسی طرح پہننے کا طریقہ, برتھ ڈے کا طریقہ, اور اسی طرح جتنے رہنے سہنے کے طریقے جو ہیروز اپناتے ہیں, یہ ہیروز یہ بھی یہود و نصارہ کے فالو ہو کر چل رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ الومناٹی ایک ایسا لشکر ہے دجالی تنظیم کا. الومناٹی پورے بالی ووڈ فلم کا اس کا پیچھے ہاتھ ہوتا ہے. بالی ووڈ فلم جتنے بھی فلمیں ریلیز ہوتے ہیں اس کے اندر کون سا سٹائل انہوں یہاں سے چوز کرتے ہیں, یہ سٹائل اپناؤ. امت کا نوجوان اسے دیکھ کر وہ سٹائل اپنانے لگتا ہے. اسی طرح جتنی فلم انڈسٹری ہیں ان کے پیچھے الومناٹی کا ہاتھ ہے. یہ الومناٹی کوئی اور نہیں ہے, یہ دجال کا لشکر ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ختم کر کے دجال کی
دجال کو لانا چاہتے ہیں اور دجال کے یعنی دجال کو پوجنے کے لیے ساری امت کو، ساری دنیا کے لوگوں کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا باتیں تو بہت ہیں، لیکن وقت مختصر ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے ایک چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ چاہے 25 دسمبر آ جائے، چاہے 1 جنوری آ جائے، یہ کرسچنوں کے طریقے ہیں، ہم اپنے آپ کو اگر اس سے بچائیں اور ایسی مبارکبادیاں پیش کرنے سے بچائیں، اس لیے کہ ایسی مبارکبادیوں سے بسا اوقات ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ 25 دسمبر کو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلے زمانے کے پیغمبر تھے اور اللہ نے ان کو بائبل عطا فرمائی، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس امت کے آخر میں یہ بطور خلیفہ بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں، نبی تو پہلے امت کے بن چکے ہیں، ہمارے نبی تو آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ زمین پر آئیں گے تو اس امت کے خلیفہ بنیں گے اور خلافت ان کو دی جائے گی، اور پوری دنیا کے اندر نبی کے طریقے کو پھیلائیں گے، قرآن کے طریقے کو پھیلائیں گے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔